یہ عربین گلف کی ایک پرسکون شام تھی، لیکن 20,000 فیٹ کی بلندی پر صورتحال ہرگز پرسکون نہیں تھی۔ ایک بوئنگ 747 فریٹر دبئی سے ٹیک آف کرتا ہے، لیکن آگ کی نشاندہی فلائٹ کریو کو ایئرپورٹ واپس جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے ہی پائلٹس نے ایمرجنسی چیک لسٹ مکمل کی، فلائٹ ڈیک گہرے دھوئیں سے بھر گیا۔ اپنے ماسک کے ذریعے آکسیجن حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے کیپٹن نے کنٹرول فرسٹ آفیسر کے حوالے کیا اور اپنی سیٹ چھوڑ کر پورٹیبل آکسیجن بوتل کی تلاش میں چلا گیا، مگر وہ واپس نہ آ سکا۔ فرسٹ آفیسر، جو اب اکیلا تھا اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آگ کا سامنا کر رہا تھا، فوری لینڈنگ کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن دھوئیں کی وجہ سے پلین کو کنٹرول کرنا ناممکن تھا۔ لینڈنگ کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ایک چھوٹی سی آگ نے کارگو ایئر لائنر کے اندر اتنا بڑا کیوس کیسے پیدا کیا، اور فرسٹ آفیسر جو اکیلا پلین کنٹرول کر رہا تھا، اس نے اسے بچانے کے لیے کیا کیا؟ یہ کہانی ہے UPS فلائٹ 6 کی۔ 3 سپٹمبر 2010 کو ایک UPS بوئنگ 747 دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو ریم پر کھڑا تھا۔ اسے جرمنی کے شہر کولون کی طرف جانا تھا۔ اس نے ہانگ کانگ سے اپنا سفر شروع کیا اور اب دبئی میں کارگو لوڈ کیا جا رہا تھا۔ فلائٹ کریو ایک دن پہلے پہنچ چکا تھا۔ کیپٹن ڈوگلس لیمپٹ پائلٹ ان کمانڈ تھے اور میتھیو بیل فرسٹ آفیسر اور پائلٹ فلائنگ تھے۔ اس فلائٹ کریو کا بوئنگ 747 پر صرف 77 آورز کا ایکسپیرینس تھا۔ لیمپیئر بیل ایک 3 سال پرانے بوئنگ 747-400 کو آپریٹ کر رہے تھے۔ فلائٹ کریو نے دیکھا کہ پلین کی لاگ بک میں اس کے 3 ایئر کنڈیشننگ پیک میں سے ایک پیک نمبر 1 پچھلی فلائٹ میں خراب ہو گیا تھا اور اسے ری سیٹ کرنا پڑا تھا۔ دبئی میں ایک ایئر کرافٹ مکینک نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ری سیٹ نہ کر سکا۔ اب یہی خرابی فلائٹ 6 میں ایک خطرناک کردار ادا کرنے والی تھی۔ بوئنگ 747 کے فریٹر ویرین میں 3 کارگو ہولڈز شامل ہوتے ہیں۔ ایک بڑے کمپارٹمنٹ میں ڈیک پر ہوتا ہے، جبکہ 2 کمپارٹمنٹس نچلے حصے میں ہوتے ہیں۔ ہانگ کانگ سے روانہ ہوتے ہوئے، جو الیکٹرانکس مینوفیکچرر کا ہب ہے، 747 مختلف الیکٹرانک آئٹمز جیسے لیپ ٹاپس اور پاکٹ ریڈرز کے ساتھ ساتھ لیتھیم آئن بیٹریز کے کئی کنٹینرز لے جا رہا تھا۔ لیتھیم آئن بیٹریز بہت کامن ہو چکی تھی، لیکن ان کے ڈینجرز 2010 میں پراپرلی سمجھے جا رہے تھے۔ زیادہ ہیٹ، اوور چارجنگ یا ڈیمیج کی صورت میں یہ بیٹریز تھرمل رن وے کی وجہ سے آگ پکڑ سکتی ہیں، اور ان کے شپمنٹ انڈر اسٹرکٹ رولز وتھ پراپر ڈاکیومنٹیشن ضروری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود فلائٹ 6 کے کارگو مینیفیسٹ میں ڈیٹیلز شامل نہیں تھی۔ کارگو لوڈنگ کے بعد شام 6:51 پر UPS فلائٹ 6 نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا اور عربین گلف کی طرف مڑ گیا۔ یہاں سے جرمنی کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ ٹیک آف کے 10 منٹ کے اندر جب پلین 10,000 فیٹ سے گزر رہا تھا، انجن انڈیکیٹنگ اور کریو الرٹنگ سسٹم نے الرٹ دیا کہ ایئر کنڈیشننگ پیک نمبر 1 فیل ہو گیا ہے۔ کیپٹن نے اسے سکسیسفلی ریسیٹ کیا اور فلائٹ کنٹینیو کی۔ کچھ دیر بعد UPS فلائٹ 6 بحرین میں داخل ہو گئی اور اس نے بحرین کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ اچانک شام 7:12 پر فائر الارم بجا، جس کے ساتھ فائر وارننگ ماسٹر لائٹ بھی آن ہو گئی۔ کیپٹن لیمپے نے اونچی آواز میں ICAS کا میسج پڑھا، فائر مین ڈیک فارورڈ۔ کارگو بے میں اسموک ڈیٹیکٹر سسٹم کریو کو مین ڈیک پر آگ کا الرٹ دے رہا تھا۔ اصل وجہ ایک کارگو کنٹینر کے اندر لیتھیم بیٹری کا تھرمل رن وے تھا۔ اسموک ڈیٹیکٹرز ایکٹیویٹ ہونے سے 10 منٹ پہلے سے یہ کنٹینر چل رہا تھا۔ کیپٹن نے بحرین ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی اور فوری لینڈنگ کا کہا اور واپس مڑ کر دبئی ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک پہن لیے اور پلین کا مین ڈیک فائر سپریشن موڈ ایکٹیویٹ کر دیا۔ یہ سسٹم 2 ایئر کنڈیشننگ پیکس بند کر کے فیوزلیج کو ڈی پریشرائز کرتا ہے اور دھواں فلائٹ ڈیک سے باہر نکلتا ہے۔ ایئر کرافٹ میں ایکٹیو فائر سپریشن سسٹم نہیں تھا، اس لیے وہ
25,000 فٹ پر آکسیجن کم کر کے آگ کنٹرول کرنے پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، لیکن لیتھیم بیٹری فائرز اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی، اس لیے چیک لسٹ کے باوجود یہ اپروچ زیادہ افیکٹو نہیں تھی۔ کیپٹن نے 10,000 فیٹ تک ڈسینڈ کا فیصلہ کیا، لیکن سچویشن مزید خراب ہو گئی جب پیک نمبر 1 دوبارہ بند ہو گیا۔ کریو نے ایمرجنسی کی وجہ سے اسے ریسیٹ نہیں کیا اور ایئر کرافٹ پریشرائزیشن سسٹم کے بغیر ہی رہ گیا۔ اس سے اکوپمنٹ کولنگ سسٹم کلوزڈ لوپ موڈ میں چلا گیا، جہاں وہ باہر کی ہوا کی بجائے اندر کی ہوا یوز کرنے لگا۔ زہریلا دھواں فلائٹ ڈیک میں بھرنے لگا اور کیپٹن نے اسموک ہینڈل یوز کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دھواں نکالا جا سکے، لیکن پریشرائزیشن سسٹم بند ہونے کی وجہ سے یہ کوشش الٹی ہو گئی اور زیادہ دھواں اندر آ گیا۔ کچھ ہی منٹ میں دھواں پورے کارگو بے میں پھیلنے لگا اور صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اسموک ڈیٹیکٹرز مزید ایکٹیویٹ ہو گئے اور کریو کو طیارے کے پچھلے حصوں میں بھی آگ کے الرٹس ملنے لگے۔ دھوئیں کے باوجود فرسٹ آفیسر نے ILS سیٹ کیا، لیکن کنٹرول سسٹم فیل ہونے لگا اور پلین ٹھیک ریسپانس نہیں دے رہا تھا۔ آگ کی وجہ سے فلائٹ کنٹرول کیبلز کمزور ہو گئیں، جس سے ایلیویٹر ڈسکنیکٹ ہو گیا اور طیارے کا کنٹرول لگ بھگ کھو گیا۔ یوک کو فل ٹرن کرنے پر بھی ایلیویٹر میں تھوڑی سی موومنٹ ہوئی۔ اس صورت میں کیپٹن نے آٹو پائلٹ دوبارہ آن کر دیا۔ آٹو پائلٹ ڈائریکٹ ایلیویٹر سے جڑا ہونے کی وجہ سے کام کرتا رہا اور کریو کے پاس یہ کنٹرول ایک آخری طریقہ تھا، لیکن یہ ان مسائل میں صرف ایک تھا جن کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ 21,000 فیٹ سے نیچے آتے ہوئے کیپٹن نے بتایا کہ فلائٹ ڈیک بہت گرم ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کے ماسک میں آکسیجن بند ہو گئی اور لائن فیل ہو گئی۔ سانس لینے میں مشکل کی وجہ سے وہ آکسیجن بوتل ڈھونڈنے گئے، لیکن دھوئیں میں بے ہوش ہو گئے۔ اب فرسٹ آفیسر اکیلے رہ گئے، جو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی معلومات پر ہی ڈیپینڈ کرنے پر مجبور تھے، لیکن وہ نظام بھی ٹوٹنے لگا۔ جیسے جیسے طیارہ نیچے آیا اور بحرین سے دور ہوتا گیا، وہ کنٹرولرز کی رینج سے باہر چلا گیا اور بحرین ATC کا فلائٹ 6 سے رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ UAE کی فریکوینسی پر سوئچ کر سکتے تھے، لیکن وہ ریڈیو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ 747 کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرول نے دیگر کمرشل طیاروں سے مدد مانگی۔ ایک قریبی طیارہ UPS فلائٹ 6 سے بات کرتا اور میسج بحرین ایئر ٹریفک کنٹرول تک پہنچاتا۔ بحرین کے کنٹرولرز دبئی ATC کو میسج دے رہے تھے۔ ہر پیغام کو پہنچنے میں تقریباً 15 سیکنڈ لگ رہے تھے، لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ طیارہ دبئی سے تقریباً 50 میل دور تھا اور رن وے 12 لیفٹ کی طرف ڈسینڈ کر رہا تھا۔ فرسٹ آفیسر ATC سے رابطہ کرنے کی لگاتار کوشش کرتا رہا، لیکن کمیونیکیشن سسٹم غیر مؤثر تھا۔ کارڈ فریکوینسی کے باوجود آواز کم ہونے کی وجہ سے کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرول ایک دوسرے کو سن نہیں پا رہے تھے۔ ATC نے لینڈنگ کی اجازت دی اور بیل نے 4,000 فیٹ تک ڈسینڈ کرتے ہوئے لینڈنگ کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اندھیرے میں صرف آٹو پائلٹ کے ذریعے طیارہ کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ یہ آلات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اپروچ بٹن دبانے کے بعد آٹو پائلٹ نے ILS سگنل پکڑ لیا اور ڈسینڈ کے لیے تیار ہو گیا۔ طیارہ فائنل اپروچ پر نہیں تھا، اس لیے آٹو پائلٹ نیچے نہیں جا سکا۔ یہ ایک سیفٹی لیمٹ تھی۔ زیادہ رفتار کی وجہ سے سسٹم سگنلز نہیں پروسیس کر رہے تھے اور طیارہ رن وے سے نکل گیا۔ ریزلٹ یہ ہوا کہ طیارہ 8 میل دور اور زیادہ اونچائی پر رہ گیا، جو لینڈنگ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ گلائڈ پاتھ پکڑنے کی کوشش میں پائلٹ نے آٹو پائلٹ کو ورٹیکل سپیڈ موڈ پر کر دیا اور 2000 فٹ پر منٹ کی ڈسینڈ سیٹ کی۔ پھر چند سیکنڈز بعد اسے بڑھا کر 3700 فٹ پر منٹ کر دیا، جو نارمل ڈسینڈ سے تقریباً 4 گنا زیادہ تھا۔ رن وے سے صرف 6 میل دور اور اب بھی 350 ناٹس کی رفتار، طیارہ 1 منٹ کے اندر رن وے تک پہنچنے والا تھا، جو کہ لینڈنگ کے لیے کافی نہیں تھی۔ کنٹرولر نے کہا 360 ٹرن لے کر اونچائی کم کرو، تو جواب آیا نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو۔ بیل نے لینڈنگ کی تیاری کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ آگ کی وجہ سے کنٹرول کیبلز متاثر ہو چکی تھی
लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था और स्पीड ब्रेक्स भी मुकम्मल नहीं थी। बेल ने एटीसी को बताया कि लैंडिंग गियर ना होने की वजह से वो दुबई में लैंड नहीं कर सकता, इसलिए कंट्रोलर ने उसे शारजा एयरपोर्ट पर लैंडिंग का कहा, जो सिर्फ 10 माइल दूर था। लेकिन इसी दौरान एक और मसला पैदा हो चुका था। एटीसी की हदायत के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर ने 95 की बजाय 195 डिग्री की हेडिंग सेट कर दी, जिससे प्लेन गलत डायरेक्शन में मुड़ गया। उसने एटीसी से अपना एल्टीट्यूड, हेडिंग और एयर स्पीड पूछी। बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल वार्निंग सुनाई दी। त्यारे का राइट विंग हद से ज्यादा नीचे जा चुका था। इसी लम्हे ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया और त्यारा तेजी से नीचे की तरफ झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ने त्यारे को सीधा करने की कोशिश की, मगर प्लेन कंट्रोलेबल नहीं था और नीचे जा रहा था। नीचे दुबई सिलिकॉन ओएसिस था, एक बड़ा रेजिडेंशियल एरिया जहां होटल्स और अपार्टमेंट्स मौजूद थे। सिंक रेट पुल अप, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम मुसलसल वार्निंग दे रहा था। बेल पूरी ताकत से युग खींच रहा था। चंद लम्हों के लिए प्लेन ऊपर उठने लगा, लेकिन चंद लम्हों में प्लेन दोबारा जमीन की तरफ झुक गया। सर, वी कैन नॉट। फर्स्ट ऑफिसर की आवाज मायूसी और बेबसी से भरी हुई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद यूपीएस बोइंग 747 अब एक यकीनी तसादुम की तरफ बढ़ चुका था। आखिरकार यूपीएस फ्लाइट 6 दुबई के करीब जमीन से टकरा गई। दुबई सिलिकॉन ओएसिस बच गया, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर बेल मौके पर ही जान से चला गया। बाद में मालूम हुआ कि कैप्टन लैम्पेस जहरीले धुएं की वजह से दम घुटने से जाम बहक हो चुका था। जमीन पर कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह लिथियम बैटरी से भरा हुआ कार्गो था, जिसमें आग भड़क उठी थी। अगरचे कार्गो बे फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ था, लेकिन शदीद गर्मी बर्दाश्त ना कर सका। बाद में लिथियम बैटरीज की शिपमेंट पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई और उनकी हैंडलिंग के उसूल मजीद सख्त कर दिए गए। ये थी कहानी यूपीएस फ्लाइट 6 की। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।